السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه قصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الذین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. حضران گرامی، سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اس خمسے کی، اور ویسے تو عشرہ چل رہا ہے، 8ویں 9ویں مجلس. کل سلسلے کی آخری مجلس ہے جو 1 بجے شروع ہو، اور یہ عشرہ تقریباً 1-1:30 بجے ہی مجھے بتایا گیا. اس کے بعد جلوس ہے. چند ایک تاکیدات کرنا چاہتا ہوں. تو وقت کی کل، کیونکہ جلوس کو سر وقت برآمد ہونا. دوسرے یہ کہ بہت سے مشکل مقامات سے جلوس میں گزرنا ہے، تو اس میں 2 باتوں کی صرف تاکید کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ وہاں خود بخود امن کا مظاہرہ کیجیے. ہم مظلوموں کے ماننے والے ہیں. اگر پتھر آ بھی جاتا ہے تو ہم سینے پیش کرتے ہیں، پشت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ممکن ہے کہ شاید خدا نہ کرے کسی مسجد سے بھی پتھر آ جائے. بے شک مسجد سے ہی پتھر آ جائے، ہم واپس مسجد پہ پتھر پھینکتے نہیں ہیں. ہماری طرف سے مسجدوں پہ پتھر نہیں جانے چاہیے. تو اس لیے اپنے احساسات جذبات پہ پورا قابو رکھیں. اور نعرے صرف اہل بیت کے ہونے چاہیے وہاں. تو وہاں اوروں کے ہمیں تذکرے کی ضرورت نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے. خاص طور سے مجھے نوجوانوں سے، جوانوں سے، اپنے بچوں سے یہ بات تاکید کرنی ہے. جب وہاں سے گزریں گے تو وہاں نعرے علی علی اور حسین حسین کے ہونے چاہیے. اور بھرپور انداز سے ماتم کیجیے. یہ جو آپ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یہ آپ کے سینوں پہ نہیں لگتا. بھائی جس کے سینے پہ ہاتھ پڑا اسے کوئی تکلیف نہیں. اب دیکھنے والوں کو کس بات کی تکلیف؟ بھائی یہ لوگ پیٹتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مارتے ہیں. بھائی میرا سینہ ہے، ہاتھ بھی میرا، سینہ بھی میرا، یہ آپ کے منہ میں کیوں تکلیف ہے؟
صبر و تحمل کے ساتھ ہمیں ان تمام مراحل سے گزرنا ہے، اور سب کے سب اپنے اس جلوس کو جس طرح سے ہمیشہ سے جلوس رہا کرتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ کل جو انتظامیہ نے اندازہ لگایا ہے کہ ابھی جو صرف افراد بیٹھے تھے کل رات کی مجلس میں، انہوں نے کہا کہ جو گاڑیوں میں تھے ہمیں اندازہ نہیں ہے، 45 سے 50 ہزار صرف جو افراد سڑکوں پہ تھے، اور کل جو انتظامیہ نے بتایا ہمیں تو نہیں معلوم ہے، مجھے منتظمین نے کہا کہ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ 20 لاکھ کے قریب مجمع ہوگا۔ تو میں صرف یہی درخواست کروں گا کہ انتظامیہ سے بھی کوآپریٹ کریں۔ میں نے جملہ کسی مقام پہ کہا تھا، ظاہراً جعفر طیار میں، کہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں کس مقام پہ، جملے کو دہراؤں گا کہ حتیٰ یہ جو ہمارے پولیس والے یا انتظامیہ میں رینجرز ہیں یا دوسرے افراد جو جلوسوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں بھی کسی ماں کی دعا ہے، اس لیے حفاظت کریں۔ حسین ابن علی کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے دعا نہ ہو۔ اللہ گرامی، اس لیے جو حفاظت کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور جو جلوسوں کے منتظمین ہوتے ہیں وہ بھی آپ ہی کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوآپریٹ کریں۔ تبرک دینے والے بھی جو لوگ آتے ہیں، سب کے سب محبت کے ساتھ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسینی کیسے ہوتے ہیں، تو بہت منظم انداز سے۔ دوسری بات کی جو تاکید کرنا چاہتا ہوں، بچوں کے لیے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، تعلیم جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا شیوا رہا ہے، تو تعلیم حاصل کریں۔ اور تعلیم بہت سے افراد غربت کی وجہ سے نہیں حاصل کر سکتے، بہت سے لوگوں کے ذہن تعلیم میں نہیں چلتے، لیکن ہنر ضرور سیکھیں گے۔ اگر تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو ہنر ضرور سیکھیں، آپ کے اندر مہارت ہونی چاہیے، معاشرے کی ضرورت بن جائے، ہر مہارت آپ میں ہونی چاہیے۔ علی والے ہمیشہ ہر کام میں ماہر ہوتے ہیں، آپ کے اندر ہنر ہونا چاہیے، ہر طرح سے اس معاشرے کو بہتر بنائیے۔ اور کوئی بھی کام کریں، مزدور بھی ہو تو آدمی کہے بھائی شیعہ مزدور بلانا ایماندار ہوتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ مزدور بھی ہو تو لوگ کہیں کہ شیعہ مزدور بلانا یہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی سے کسی نے کہا، سلمان اتنے بوڑھے ہو چکے ہو، کھجوروں کے درخت لگا رہے ہو، 7 برس میں پھل دے گا، تم ہوگے تب تک؟ تو جناب سلمان فارسی نے جواب دیا، اولاً قضاء و قدر تیرے ہاتھ میں نہیں ہے بھائی، زندگی موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، تجھے کیا پتا، جب اب تک جی لیا ہو تو آگے بھی اللہ زندگی دینے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ درخت لگائے ہیں، میں اگر پھل نہ بھی کھا سکوں تب بھی قبول ہے، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے درختوں کے پھل کھائے ہیں جو میں نے نہیں لگائے تھے۔ میں نے ایسے بہت سے درختوں کے پھل کھائے ہیں جو میں نے نہیں لگائے تھے، اگر اور میرے لگائے ہوئے درختوں کے پھل کھا لیں، یہ ہے شیعہ کا جذبہ، نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ بھئی عزیزان گرامی ہے، دوسرے لوگ بے شک فائدے اٹھائیں، ہمیں اچھے اچھے کام کرنے ہیں، کیونکہ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ اگر ان کا دشمن بھی در پہ آ گیا تو انہوں نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ کہا بھئی، جب کسی نے کہا بھی کہ مولا آپ نے پہچانا نہیں، مولا سجاد سے کہا تھا، حسین ابن نمیر نے کہا تھا کہ پیاسا ہوں، پانی چاہیے، مولا نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، جیسے ہی پانی پیا فوراً دوڑنے لگا، دور چلا جاؤں تاکہ مجھے بھاگ کے پکڑ نہ سکے، اسے پتہ ہی نہیں تھا اہل بیت بھگوڑوں کے پیچھے نہیں آتے۔ تو دور جب بھاگ گیا، دور چلا گیا، تو وہاں سے آواز دے کے کہنے لگا، اے سید سجاد آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ مولا نے کہا نہیں، میں نے پہچان لیا تھا، وہ امام ہی نہیں مانتے، ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے کہ اگر اس کے سامنے کوئی برقعے میں بھی آ جائے نا اور مرد ہو تو وہ تب بھی پہچان لیتے کہ 2 نقاب ڈال رکھے ہیں، مرد تو نہیں کچھ اور ہی ہے۔ گرامی اگر آ جائے تو امام علیہ السلام پھر بھی پہچانے، تو ہم ایسوں کو نہیں مانتے۔ امام نے کہا میں نے پہچان لیا تھا، تو اس نے کہا شاید ویسے ہی کہہ رہے ہیں۔ کہا اچھا بتائیں کون ہوں؟ کہا تم میرے بھائی علی اکبر کا قاتل۔
کہا لیکن میں نے تو آپ کے بھائی کو برچھی ماری تھی تو آپ نے پانی کیوں پلایا؟ کہا اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، اب تو ہمارا مہمان تھا، جب تو مانگنے آیا تھا تو پھر تو نے پانی مانگا تھا، تو میں نے پانی نہیں روکا، میں نے پانی دے دیا، بس آپ کا نہیں بند پیش کر رہا تھا، لیکن عزیزان گرامی میں نے پیش کیا نا کہ اتنا کردار بلند کریں کہ ساری دنیا کہے یہ علی والے ہیں، یہ حسین والے ہیں، ہمارا کردار، ہماری تعلیم بچوں کی، ہماری حتیٰ ہمارا، میں نے کہا نا مزدور بھی ہو کوئی بھی ہو تو لوگ دیکھنے کے بعد کہیں گے یہ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ میں ملکوں کے نام لینا مناسب نہیں ہوتا، یہ مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک میں اکثر ہمارے پاکستانی وہاں پہ 2-3 ایسے ممالک ہیں جہاں سب پاکستانی، چاہے ٹیکسی ڈرائیور ہوں کچھ ہو، سب پاکستانی ہوتے تھے، تو سارے، تو ایک دن ان کے شیخ نے پوچھا کیا بات ہے ٹیکسیاں نظر نہیں آ رہی آج، بہت کم ہے؟ کہ اکثراً ہمارے پاس جتنے بھی ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ سب پاکستانی ہیں اور زیادہ تر ہمارے پٹھان بھائی ہیں۔ تو کہا کہ بھئی تو آج کیا ہے ایسا، کیوں چھٹی کی سب نے؟ کہا آج عاشورہ ہے۔ سارے مجلس میں کہیے کیا مطلب سب شیعہ ہیں؟ کہا ہاں اتنی محنت یہی کر سکتے ہیں، نہیں مجمع بھئی اسی پاکستان کے وزیر اعظم نے جب جانے کے بعد امریکہ میں تقریر کی تھی تو امریکیوں سے کہا تھا ان شیعوں سے نہ لڑنا، ان میں شہادت کا جذبہ اوروں سے زیادہ ہے۔ امریکیوں نے پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں؟ کہا میں شیعہ نہیں ہوں لیکن مجھے شیعہ کافی معلوم ہے۔ کہ جذبہ زیادہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ کربلا کے ماننے والے ہیں۔ میں حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ مجلس میں بہت زیادہ لوگ پڑھنے لگتے ہیں۔ پروردگار سلامت رکھے ان ماؤں کو جنہوں نے ان بچوں کو پالا۔ عزیزان گرامی ہمارے ہاں اس طرح سے جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑے افتخار سے سر اٹھا کے کہیں کہ میں شیعہ ہوں۔ ایک مقام پہ کئی مرتبہ، جب بہت پہلے کی بات ہے 15-20 سال شاید ہو گئے، تو حالات کافی، جب یہ عراق کا واقعہ ہوا تھا حالات خراب تھے، میں کہیں سفر کر رہا تھا اتفاقاً زیارات پہ، کہیں میں عموماً عام طور سے امام ابا میں سفر نہیں کرتا، بے وجہ توجہ بڑھتی ہے، ہر آدمی مجھے دیکھنے لگتا ہے، آنے لگتا ہے، کچھ محبت میں کچھ منافقت میں۔ اچھا میری زبان پہ جو ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جواب نہ دوں، لیکن حرف آ جائے تو پھر جواب دینا واجب سا ہو جاتا ہے، تو خاموش رہا نہیں جاتا، اس لیے بہرحال میں نے پھر کہا کہ بہتر یہی ہے کہ امام ابا میں سفر نہ کیا جائے۔ تو ایک مرتبہ کہیں امام ابا میں تھا، اس زمانے کے حالات، ایک صاحب نے روک لیا مجھے ایک ایئرپورٹ پہ، ملک کا نام دوبارہ مناسب نہیں ہے، روکنے کے بعد کہا کہ یہ آپ نے لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ پیچھے گورے بھی کھڑے تھے، دوسرے لوگ بھی تھے جو امیگریشن کے، تو میں نے کہا بھی میں عالم دین مکتب کا، کہنے کون سے مکتب کے؟ میں بھی مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں بھی مسلمان ہوں، تو کہنے کہ آپ شیعہ تو نہیں ہیں؟ وہ ایسا لباس پہنتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو کہنے کہ اتنا ناز کیوں ہے آپ کو شیعہ ہونے پہ؟ میں نے کہا تم کسی بھی مکتب کے ہو، تمہیں ناز ہے کہ شرم ہے؟ بھائی تم اہل غیروں کو مان کے ناز کرو، ہم علی کو مان کے ناز کرو۔
بس پہ زیادہ وقت نہیں ہے، میں اپنے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. کل دن میں اگر کوئی بات مکمل کر سکا تو انشاءاللہ مزید پیش کروں گا. تھوڑا سا میں 10 منٹ پہلے مل گئے تو میں وقت آرام سے 10 منٹ لے سکتا ہوں. تو اعزان گرامی، ہم نے کہا تھا ائمہ علیہ السلام کا کردار دین کے بچانے میں جو میں پیش کر رہا ہوں. تو ہر دور میں ائمہ علیہ السلام کا یہ تمام کے تمام حکمرانوں کو گزشتہ برس اتفاق ہوا کہ مجھ سے اہل سنت کے علماء نے جو برطانیہ میں مقیم ہیں درخواست دی کہ ہم عراق زیارات پہ جانا چاہتے ہیں. لے چلیے، بہرحال کافی لے دے ہوئی، یہ وہ ہوا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے انتظام کرتے ہیں، آپ لوگ آپ ہمارے مہمان رہیے، ہم لے چلتے ہیں. تو 20 پتہ نہیں مناسب بھی ہے بتانا کہ نہیں، ان کے 20 علماء ہمارے ساتھ چلے زیارات پہ. ہمیں گائیڈ کے طور پہ آپ چلیں، زیارات کروا دیجئے. تو میں نے کہا میں شیعہ ہوں، میں اپنے حساب سے کرواؤں گا. ٹھیک ہے، ہم سب کو اہل بیت کو مانتے ہیں. میں نے کہا ہم نجف بھی جائیں گے، کربلا بھی جائیں گے، سامرہ جائیں گے، کاظمین جائیں گے، بلد جائیں گے. انہوں نے کہا ہاں، بغداد شریف بھی. میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو لے جائیں گے وہاں پہ. بہرحال اب گئے تو وہ سب کے سب مسلسل 20 علماء تھے. میں اکیلا بولنے والا ہوتا تھا. تو جہاں کہیں پہ بھی بس میں ہوتے وہ فوراً کہتے رضوی صاحب شروع ہو جائیے. میں وہاں شروع ہو جاتا تھا. ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، یہ زیارت، یہ امام بتاتا تھا ائمہ اہل بیت. وہ بیچ میں سوالات، سبھی مولوی ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسا. تو مسلسل سوالات کرتے رہے. انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا ہمیں آج اس سفر میں اندازہ ہوا، یہ 5 دن 7 دن جو آپ کے ساتھ گزارے، کہ آپ لوگوں کا علم، بیان، تقوی، اخلاق ہمارے سے مختلف ہے. ہمیں پہلی مرتبہ اس سفر میں شیعوں کی عزت پیدا ہوئی. میں تمام کے تمام انتظامیہ کے لوگوں سے کہوں گا جس محبت سے آپ لوگ بندوبست کرنے آتے ہیں نا، ذرا ساتھ سفر کریں، آپ کو اندازہ ہو. ائمہ علیہ السلام کو پوری تاریخ میں کردار ہے. تو وہاں پہ ایک عالم نے سوال کیا تھا، ہمارے موضوع سے متعلق ہے. اب یہ کیا بات تھی؟ اس زمانے کے حکمران، یہی لفظ مناسب. تو اس زمانے کے حکمران یہ اتنا کیوں ائمہ علیہ السلام، ائمہ اہل بیت، ان کو کیوں زہر دیتے تھے، انہیں کیوں مارتے تھے، کیوں ظلم کرتے تھے، زندانوں میں رکھتے تھے؟ تو میں نے کہا ان سب نے کربلا دیکھ لی تھی. انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ 72 کے ساتھ بھی یہ قیام کر دیتے ہیں. 72 کے ساتھ بھی، 72,000 نہیں، توجہ ہو، 72 کے ساتھ بھی قیام کر دیتے ہیں. ان 72 میں بچے بھی تھے. تو کہا وہ سب دیکھ چکے تھے، تو اس لیے سب کو ایک خدشہ رہتا تھا. تو ائمہ علیہ السلام سے اچھا میرا ایک سوال ہے، اس کو غور سے سنیے گا. میں آج امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے جواب پیش کرنا چاہتا ہوں. چل رہا سارا مت ہے نا میرے ساتھ؟ تو بتانا گرامی، یہ اس زمانے میں بحث تھی، آج بھی ہے، کہ بھئی یہ تمام کے تمام لوگ جب ساری امت نے بیعت کر لی، زور اس بات پہ کیوں کہ ائمہ اہل بیت بیعت کریں؟ بات واضح ہوئی؟ سب زور یہ لگاتے تھے کہ آپ بیعت کریں، نہیں کرتے تھے. جنگیں ہوتی تھی، مارتے تھے، زہر دیتے تھے کہ ائمہ بیعت نہیں کرتے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ان لوگوں کا زور کیوں تھا؟ حکمرانوں کا کہوں گا، اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. خلفاء بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بنو امیہ کے خلیفہ کہا جاتا ہے. خلفاء بنو امیہ، خلفاء بنی عباس. زور اس بات پہ کیوں تھا کہ بھئی ائمہ اہل بیت بیعت کریں؟ بھئی جب سب نے بیعت کر لی کافی ہے. کہ نہیں یہ بیعت کریں. وہ بیعت کرتے نہیں تھے، پھر یہ زہر دیتے تھے، زندانوں میں رکھتے، ظلم کرتے، کربلا ہوتی، سب کچھ ہوتا. کیوں زور تھا؟ وہ بھی جانتے تھے ساری امت بیعت کر لے کچھ نہیں ہوتا جب تک آل محمد تائید نہ کرے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. آل محمد علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ ہم تائید اگر کریں تو الہی تائید ہے، تو اس لیے وہ تائید نہیں کرتے تھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب یہ چھٹے امام علیہ السلام کا جو دور تھا، اس کے بعد پورے حجاز میں، عراق میں، ایران میں، لبنان، سب جگہ شیعہ پھیل چکے تھے. آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں پھر یہ اگر شیعہ مذہب حق ہے تو پھر شیعہ اکثریت میں کیوں نہیں دنیا میں؟ 20 سے 25% شیعہ کیوں ہیں؟ پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں اور 40-45 کروڑ شیعہ. تو اکثریت میں کیوں نہیں ہے؟ جس زمانے میں چند لاکھ آبادی تھی، حجاج ابن یوسف ثقفی نے 80,000 شیعوں کو تحقیق کیا. چند لاکھ آبادی میں 80,000 شیعہ. یہ کون تھا؟ بنی عباس کا سپہ سالار تھا، گورنر تھا. اس کے بعد ابو مسلم خراسانی نامی ایک آدمی ہے جس نے 4 لاکھ افراد کو شہید کیا. تھا خراسان کا، ایرانی تھا لیکن بنی عباس کا. تو عزیزان گرامی، جہاں چند لاکھ آبادی تھی وہاں شیعوں کو اس طرح سے مارا گیا.
یہ آج اگر 40-50 کروڑ دنیا میں شیعہ ہے نا تو یہ بھی دعائے جناب سیدہ ہے، جتنا ہمارا خون بہایا گیا ہے۔ اور تم ہمیں تبلیغ کی فرصت دے دو، پابندیاں نہ لگاؤ، مجلسیں ہونے دو، جلوس ہونے دو، نکاح ٹوٹنے کے فتوے نہ لگاؤ، لوگوں کو مجلسوں میں آنے دو، پھر ہم بتائیں گے تم بھی بیٹھو ہم بھی بیٹھتے ہیں۔ طنز نہیں کر رہا ہوں۔ حیدری جو قبلہ ہے ایمان سے علی سے توجہ رہے گا جانے کے نام، بس وقت نہیں ہے، سب کے سب اب بیچ میں سب کے سب مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، میرے تمام بزرگوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا۔ اچھا جانے کے نام جناب سیدہ کا سایہ قائم و دائم رہے سب پہ۔ میں جملے پیش کر رہا ہوں، اب ساری دنیا کے اندر اگر موقع ملے سب سے زیادہ معقول، اخلاقی، عقلی، منطقی، قرآنی، حدیثی گفتگو کریں گے تو ہم کریں گے۔ موقع تو بولنے کا کہاں دنیا کے اندر، آج جیسی صدام کو ہٹایا نا تو ساری دنیا نے دکھایا کہ اربعین پہ کتنے لوگ جمع، دنیا بھر کے ٹی وی، اس لیے نہیں دکھا رہے تھے، نہیں حب علی میں نہیں دکھا رہے تھے، نہیں یہ لوگ، نہیں یہ مجمع کہ بھئی علی کے ماننے والے، حسین کے ماننے والے عزاداری نشر ہو جائے گی، نہیں اس لیے نہیں دکھا رہے تھے، بلکہ دکھا رہے تھے ہم نے دیکھو صدام کو ہٹا دیا، عزاداری آزاد ہو گئی۔ اب انہیں پتہ نہیں عزاداری صرف شیعہ کرتے ہیں، اعتراضات شروع ہوئے، انہوں نے بھی سب نے بند کر دیا عزاداری دکھانا۔ بھئی تم میلے دکھا لیتے ہو اور کوئی لفظ کہہ نہیں سکتا، ممبر لائق نہیں ہے، ٹی ویوں پہ سب کچھ دکھا دو گے، تمہیں عزاداری دکھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کربلا میں ہوتا، ویکیپیڈیا پہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نام لے لینا چاہیے تھا، دنیا بھر کے تمام انسائکلوپیڈیا میں جہاں ورلڈ ریکارڈ قائم ہوتے ہیں نا، امریکہ میں یہ ریکارڈ قائم ہوا، یہ ریکارڈ قائم ہوا۔ اب ان سے پوچھا پچھلے 10 سال کے مجمع کے سب سے بڑے ریکارڈ بتاؤ، تو انہوں نے کہا غیر سیاسی سب سے بڑے بڑے اجتماعات جتنے بھی ہیں کربلا کے ہیں، جتنے اجتماعات ہیں سب کے سب کربلا کے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابھی تو پابندیاں ہیں، اپنے ملکوں سے لوگ جا نہیں سکتے، نہیں مجمع، پیسوں کی کمی ہے، ویزوں کی دشواریاں، مہنگی ٹکٹیں، تم یہ سب چیزیں ہٹاؤ، ہم یہاں سے پیدل جائیں گے۔ چلیے گا نا عزیزان کرام، سے تو سلامتی سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی، بلند سے بلند ترین صلوات۔ توجہ ہے نہیں کرام، توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ۔ دیکھیں آخری مجالس سے میں بھی جا رہا ہوں، تو یعنی سفر اس کے بعد پھر میرا بھی شروع ہو جائے گا، اور محرم سفری کے اندر فرصت ملتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال میں یقین مانیے پورے سال صرف مجالس بھی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ جتنا مجھے سفر کرنا پڑتا ہے مجھے اندازہ ہے، دل بھی نہیں کرتا اب سفر کرنے کا، صرف یہ سوچ کے کہ ذکر محمد و آل محمد کے لیے جا رہا ہوں،
ہر جگہ پہ میں پیش کر رہا ہوں. تو اب ائمہ علیہ السلام کا کردار سب سے بڑا کردار ہے دین کے بچانے میں. ہر دور میں ائمہ علیہ السلام نے کردار ادا کیا. میں پیش کر رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ رہے. تو چھٹے امام علیہ السلام کے بعد اب پورے کے پورے عالم اسلام کے اندر, پوری دنیا کے اندر اسلام ناب محمدی, اسلام خالص یا اسلام اہل بیت رائج ہو چکا تھا. سب جانتے تھے بھئی اگر تصویر کا دوسرا, سکے کا دوسرا حصہ معلوم نہ ہو, ایک ہی رخ دیکھا ہو تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. کتنا کھول کے کہلوائیں گے. اور بہت سے افراد تلواروں سے لے جا رہے تھے دوسری جگہوں پہ اسلام کو. میں کسی کا بھی نام نہیں لے سکتا ہوں, آج کل تو سبھی ہیرو بنا دیے گئے ہیں. دینیات پڑھ کے دیکھ لیجئے, جس کا بھی نام ہوگا یا رضی اللہ ہی ہوگا یا رحمت اللہ ہوگا. اور بہت سے افراد نے پوری دنیا کے اندر اپنے اپنے حساب سے اسلام کو تشکیل دیا, لے کے گئے, اور ہر جگہ آدمی پہنچ رہے ہیں. پورے کے پورے یورپ میں, اسپین میں چلے گئے. جہاں پہ اہل بیت کا نام لیے بغیر اسلام پھیلایا گیا تھا نا, سارے مجمع کو دعوت دے رہا ہوں, جہاں جہاں اہل بیت کا نام ہٹا کے اسلام پہنچایا گیا, جیسے اسپین میں, اٹلی میں, پورے دنیا کے اندر بغیر اہل بیت کے نام سے, وہاں اسلام آگے نہیں بڑھا, ختم ہو گیا. اور اگر ختم نہیں ہوا تو داعش بن گئی. اہل بیت کے نام کو ہٹا کے کبھی بھی اسلام کو پیش نہ کرو. رسول خدا نے کہہ دیا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کو میں چھوڑے جا رہا. فیضان گرامی, اب جناب صادق علیہ محمد علیہ السلام کا جو دور تھا, سنہرا دور, ساتویں امام کا دور, ایک ایسا دور کہ جس کے اندر مظلومیت عیاں تھی. بنی عباس نے زندانوں میں رکھنا شروع کیا. سب سے زیادہ جو خون بہا ہے, آپ دیکھیں کتنے امامزادے ہیں عراق میں, سب سے زیادہ ایران میں. کیوں ہیں, کبھی سوچا؟ اور ابھی یہ مجھے آج ہی مجلس کے آنے سے پہلے بتایا کسی نے کہ کسی سیاستدان نے یہ جملہ کہا ہے کہ یہ سادات جو ہیں, جو آئے ہیں, یہ بھاگے ہوئے ہیں. تو میں کوئی طرف بات نہیں کہنا چاہتا, میرے ان بھائی کو شاید پتہ نہیں ہے جنہوں نے کہا, کیونکہ میں تو جانتا نہیں ہوں کلمہ کو, اس لیے بھائی کہہ رہا ہوں. تو بھائی رسول خدا بھی مکے سے مدینے گئے تھے, نہیں ہے, رسول خدا بھی مکے سے مدینے گئے تھے. جب جان کا خطرہ ہوتا ہے جان بچانا واجب ہے. نہ تمہارے بڑے ہمارے خون بہاتے, نہ ہم وہاں سے یہاں آتے. جملہ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا بھائی. نہ جنہیں تم مانتے ہو نہ وہ ہمارا خون بہاتے, نہ ہم ہند کی سرزمین پہ آتے. اس وقت پاکستان تو تھا نہیں. تو اس پورے ہندوستان پہ جہاں آج پاکستان ہے, ہند ہے, سندھ ہے, پنجاب ہے, کشمیر ہے, یہ جو بزرگ سادات کے روزے ملتے ہیں نا, یہ اسی زمانے میں آئے جب وہاں مارا جا رہا تھا. پیغمبر مکے سے مدینے گئے تھے اللہ کے حکم سے, سادات اہل بیت کے حکم سے یہاں آئے تھے. بات مکمل نہیں ہوئی ہے, اب آپ بولیں گے, جو نہیں بولے گا کل سے مجلس میں نہ آئے. ہم وہاں سے تب آئے جب تمہارے بڑوں نے مارا, اور اگر آج تم اپنے مردوں کو جلاتے نہیں دفناتے ہو تو ہماری وجہ. اگر کسی کو بات بری لگی ہو تو معذرت, میرا عقیدہ یہی ہے, معذرت کر لوں گا, عقیدہ نہیں بدلوں گا. اللہ کے نام میں جو ہے جانے کے نام ہے مجمع میرے ساتھ. عزیزان گرامی, یہ تمام کے تمام دنیا بھر کے اندر اگر آپ کو آج اسلام اہل بیت مل رہا ہے تو یہ ائمہ علیہ السلام کی نسلیں ہیں جو اسلام لیتے گئے ہیں. چند برس پہلے میرا انڈونیشیا ملیشیا جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پہ بھی وہاں کے مقامی جو لوگ شیعہ ہوئے تھے انہوں نے مجھے دعوت دی, میں گیا ملنے کے لیے.
تو ترجمہ کیا جاتا تھا ملے زبان کے اندر ان کے لیے ملے، تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ کب کتنی نسلوں سے ہیں؟ کہیں ہم تو ابھی شیعہ ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سادات موجود ہیں۔ تو سید محمد دیباج جو چھٹے امام کے پوتے ہیں، وہ حجاز سے چلے مدینے سے، عراق میں ایران سے تبلیغ کرتے ہوئے پورے ہند سے ملیشیا تک گئے۔ آج وہاں ان کا روزہ، بادشاہ کو تبلیغ کی، بادشاہ نے کہا کہ میں نے آپ کے جد محمد مصطفیٰ کا دین قبول کیا، آپ کی دعوت پہ آپ یہاں رک جائیں۔ کہا نہیں، مجھے پھر تبلیغ کے لیے آگے جانا۔ کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں یہاں پہ رک جائیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے شادی کی، وہیں پہ سادات کی نسل چلی۔ کب؟ 8ویں امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے پوتے گئے تھے، پتہ نہیں بات پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ اب وہاں پہ بھی سادات موجود ہیں۔ یہ پوری دنیا میں کتنے اللہ نے، جب یہاں حدیث میں ایک جگہ پہ مقام پہ موجود ہے کہ جب پیغمبر اور امام سے بتایا گیا کہ یہ آپ کے ماننے والے ہیں، کہ پروردگارا انہیں پھیلا دے، نہیں یہ لوگ انہیں پھیلا دے، اور ایک جگہ اشارہ کر کے کہا وہ آپ کے دشمن ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا انہیں یہی رکھ، نہیں یہ مجمع۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ عجیب بات کر دی کہ دشمن ایک ہی جگہ رہیں، چاہنے والے پھیل جائیں۔ مولا نے کہا جو جاتا ہے نا وہ اپنا عقیدہ ساتھ لے کے جاتا، دشمن نفرت پھیلائیں گے، دوست محبت۔ بات واضح ہو رہی ہے جانے گرام؟ آج پوری دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ اس نے نہیں اسلام پھیلایا سندھ کی زمین پہ، میں اپنا بتا دیتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی، بات پہنچ رہی ہے؟ بھائی دینیات الگ کرنی نہیں چاہیے تھی، اکٹھے رکھتے تاکہ انہیں بھی ہماری بات پتہ چلتی، ہم تو ان کی سن لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے بہت اگریسو بول رہے ہیں، بھائی انہیں پتہ چلتا ہمارا عقیدہ کہ ہماری بات پڑھتے، ہماری باتیں سنتے، انہیں پتہ چلتا کہ ہمارے عقائد کیا۔ بھائی قاتل کو تم نے بتا دیا کہ اسلام پھیلانے آیا تھا، قاتل اہل بیت کا قاتل جو مارنے آیا تھا، آل محمد کا خون بہانے آیا تھا، وہ اسلام پھیلا رہا تھا، اور جن کے روزے یہاں بنے بات پہنچ رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم پھر دوبارہ آنا نصیب ہونا ہو، لیکن بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جن کے روزے بنے، جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، ان کا کہیں نام ہی نہیں ہوتا، اور جو قاتل آتے ہیں انہیں نہ جانے کیا کچھ بنا دیا جاتا ہے۔ ایک اور بات کہہ دوں، یہ تمام کے تمام افراد جو آج سادات سے متعلق کوئی بھی لب کشائی کر رہے ہیں، ان سب کو سنا دیجئے، یہ کراچی دنیا کے اندر ان فہرستوں میں آتا، آپ کا یہی کراچی کہ سیلاب میں ڈوب جائے، سونامیاں سب سے زیادہ یہاں آئیں، طوفان جو سمندر میں آئے اسے آ کے ہلاک کرے، ساری تباہیاں پوری دنیا کی، ذرا جا کے دیکھیں یورپ امریکہ نے لکھا کہ زد پہ ہے، سونامی کی زد پہ کراچی، اسے سطح سمندر سے نیچے پانی میں چلے جانا چاہیے۔ پتہ ہے کس نے روک رکھا؟ کوئی ساحل پہ بیٹھا، لوگ بہت تنگ بیٹھے، لوگ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، بہت مشکل ہو رہی ہے، پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں، وقت تو تمام ہو چکا ہے۔ اعلان گرامی اہل بیت سے متعلق کوئی بات ہم نہیں برداشت کریں گے۔ بھئی ہم تو یہاں تک آ گئے ہیں کہ تمہارے مقدسات کی توہین نہ کریں، ہمارے فقہا نے کہہ دیا دوسروں کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے، اور ہم نہیں کرتے، لیکن یہ نہ کہو کہ پھر ہمارے والوں کی توہین پر ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ ہمارے لیے رسول خدا کے والدین مقدس ہیں، ہم نہیں برداشت کریں کہ کوئی کہنے اسلام سے پہلے چلے گئے تھے، ان کی قبروں کی زیارت نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ وہ کافر تھے، جو کافر کہے گا وہ کافر ہے۔ رسول خدا کے والدین سے متعلق ہم کچھ نہیں سن سکتے، علی مرتضیٰ کے والد سے متعلق کچھ نہیں سن سکتے۔ فیضان گرامی یہ تمام کے تمام، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں مجالس میں آ کے دیکھیں، اور کچھ نہ دیکھیں، کانوں میں روئی ٹھوس لیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، صرف آ کے بیٹھ جائیں
اگر دل خود گواہی نہ دے کہ دل مطمئن نہیں ہے. کیا کہوں گا؟ آئیں آپ کو سکون ملے گا تو اسی فرش عذاب پہ. میں دیکھ رہا تو یہ 7ویں امام علیہ السلام کا دور، 8ویں امام کا دور بڑا اختتام کا دور تھا. کتنے وہاں پہ آپ کو امام کے ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کے روزے ملیں گے، عراق میں، مصر میں، اس کے علاوہ مراکش میں، ایران میں، اور خود دوسری اسٹیٹ میں چلے جائیے آپ جو روس سے آزاد ہوئی، اسی سرزمین پہ کتنے یہ روزے ہیں. یہ سب اس زمانے میں اور ہیں یہاں پہ خود اس سرزمین پہ، سندھ کی سرزمین پہ کتنے علماء نے خود دریافت کیے کہ یہاں ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کے روزے موجود ہیں اس سرزمین پہ. تو آپ کے بزرگوں نے پناہ دی تھی تو آئے تھے نا. تو اب عقیدوں کو نہ بدلو. عزیزان گرامی، یہاں اہل بیت علیہ السلام نے آنے کے بعد سب پہ کرم کیا. اہل بیت علیہ السلام نے خود کہا وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ پروان چڑھو گے. تو کبھی بھی اہل بیت کی توہین کوئی نہ کرے. اہل بیت کی توہین. عزیزان گرامی، ابھی 7ویں امام کا دور جملہ پیش کر رہا ہوں. ہارون الرشید نے سوال کیا، کہا کہ آپ کو فرزند رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ 7ویں امام سے کہا کیوں کہتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ؟ کہنا چاہیے یہ اپنا امیر المومنین، یہ اپنا علی. آپ علی کی نسل سے، رسول خدا کی بیٹی کی نسل سے. آپ رسول خدا کی بیٹی کی نسل سے ہیں، علی مرتضیٰ کا بیٹا کہنا چاہیے، رسول خدا کا نہیں. تو امام نے کہا کہ پیغمبر اسلام اگر اس وقت تشریف لائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے دے گا؟ ہارون الرشید نے کہا رشتہ وہ مانگے، میں خود جا کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کروں گا. بڑے بڑوں نے بیٹیوں کے رشتے خود پیش کیے پیغمبر اسلام کو. میں خود رشتہ لے کے جاؤں گا، میں انتظار نہیں کروں گا. تو امام نے کہا لیکن ہم رشتہ نہیں دیں گے. کہا آپ رسول خدا کو نہیں؟ کہا کیونکہ وہ کبھی رشتہ مانگیں گے نہیں. توجہ ہو. کہا کیوں نہیں مانگیں گے؟ سب سے باعظمت تو آپ ہی کا خاندان ہے. نہیں پہنچا سکا. بس سب سے باعظمت آپ کا خاندان. کہا کیونکہ چاہے بیٹے کی نسل ہو یا بیٹی کی، اپنا ہی خون ہے. نہیں مجمع، بیٹے کی نسل بھی محرم ہوتی ہے، بیٹی کی بھی. توجہ ہو، دونوں نسلیں محرم ہیں. اس لیے ہم رسول خدا کی نسل ہیں، وہ رشتہ نہیں مانگیں گے. کہ کوئی قرآن سے دلیل ہے؟ امام نے کہا ہاں. اٹھا قرآن دیکھ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِ، بے شک ابراہیم کی ذریت میں اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف. اللہ قرآن میں کہہ رہا بے شک ابراہیم کی ذریت میں اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، یوسف بھی ہیں. پھر اللہ کہتا ہے ایوب بھی ہیں، یونس بھی ہیں، و موسیٰ و عیسیٰ. نہیں مجمع کہ اللہ نے کہا عیسیٰ بھی ابراہیم کی ذریت میں. بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا؟ اس نے کہا اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق کیا تھا. تو کہا پھر ابراہیم کی نسل سے کیسے؟ کہ مریم ماں کی طرف سے. 4000 سال کے فاصلے سے اگر عیسیٰ ماں کی طرف سے ابراہیم کی ذریت ہو سکتے ہیں تو ہم تو رسول خدا کی ڈائریکٹ بیٹی کی. ہے توجہ جانے کے بعد وقت تمام ہو چکا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی بلند سے بلند ترین صلوات. سلامت رہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کی محبتوں کی نظر چند جملے کر رہا، کچھ دیر کے لیے چلیے گا. اور 7ویں امام کے جو دور تھا، امام علیہ السلام نے مسلسل تعارف کروایا خاندان اہل بیت کا. اور ایک مرتبہ خود امام روضہ رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. تو نماز مکمل کی زیارت پہ آئے تو ہارون الرشید نے آ کے کہا السلام علیکم یا ابن عم، اے ہمارے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام. سارا مجمع کہنے لگا یہ رسول خدا کی چچا کی اولاد ہے. تو امام 7ویں امام علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا جدہ.
یہ ہمارے جد رسول خدا آپ پہ سلام ہو کہ تم تو جدہ کی نسل سے اور میری کی نسل سے آج یہی تو جھگڑا چل رہا ہے. وارث وہی ہوتا ہے جو نسل سے ہو. اگر بات پہنچ گئی ہو اسے اگر کھول کے وارث علوم آل محمد کے عظمت یہ پوری دنیا میں پیغام. 8ویں امام کے چند جملے اور 8ویں امام کے دور میں مجلس کو مجلس کہا گیا. زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں جانتا ہوں آپ لوگ سب تھک چکے ہیں. تو 8ویں امام کے زمانے میں اس سے پہلے مجالس ہوتی تھی. خود ہی اہل بیت اور ان کے خاص خاص شیعہ مجالس کرتے، اور کئی جگہوں پہ ابتدائی دور میں تو مصائب میں نہیں پڑھے جاتے تھے، صرف نام لیتے تھے اور روتے تھے. ابتدائی دور چھٹے امام کے دور سے خاص طور سے پھر مصائب شروع ہوئے، اور روایات ہیں میں کیونکہ وہ اس میں نہیں جانا چاہتا. تو چھٹے امام کے زمانے میں آپ نے کہا کہ بھئی تم اشعار کی شکل میں ہمارے جد کے کچھ مصائب پڑھو، جسے آپ لوگ آج مرثیہ بھی کہتے ہیں. تمام زبانوں میں آپ دنیا میں چلے جائیں تو آپ کو شاعری کی شکل میں اہل بیت کے مصائب ملیں. بس اسی کو چھٹے امام نے رائج کیا. ہر امام کا ایک دور ہے، اور 8ویں امام کے دور میں اس لفظ مجلس کو مجلس حسین کے لیے استعمال کیا گیا. تو اب کہ فرش اعظام کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اب شیعہ اتنے مضبوط ہو چکے تھے. ادوار تھے نا، کچھ ایسے دور تھے جہاں مجلس پہ پابندی تھی، اور پھر بعد میں بھی پابندیاں رہیں خاص خاص علاقوں میں، جیسے آج بھی آپ بہت سے ملکوں میں چلے جائیں مجلس نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. خاموشی سے اگر مجلس کر لیں تو کر لیں. پھر بھی بہت اچھے حالات ہیں پاکستان میں کہ آپ کھول کے مجالس کر رہے ہیں. یہاں پہ ہزاروں کا مجمع کا، لاکھوں کا جلوس کے اندر مجمع. تو عزیزان گرامی، یہ پھر بھی پروردگار کا بڑا کرم ہے کہ ذکر سید الشہداء ہمیں کرنے کی آزادی ہے، اور اس آزادی کو سلب نہ کیا جائے. جہاں جہاں پہ عزاداری روک دی جاتی ہے وہ ملک اجڑ جاتے ہیں، وہ حکومتیں اجڑ جاتی ہیں جو پابندیاں لگاتی ہیں. اور آج افریقہ کے بہت سے ممالک کے اندر اگر عزاداری رائج ہو رہی ہے، انہوں نے خود اس کے اثرات دیکھے دنیا بھر کے اندر. تو 8ویں امام کے زمانے میں سب سے زیادہ جو 8ویں امام کے زمانے میں کام ہوا وہ مناظرے تھے. 8ویں امام وہ خود نہیں کیے، مامون ہارون کا بیٹا تھا مامون رشید جو قاتل 8ویں امام. ہارون 7ویں امام کا قاتل تھا. تو مامون رشید جو ہے وہ امام کو معاذ اللہ نیچے دکھانے کے لیے مناظرے رکھواتا تھا. بڑے بڑے قابل لوگوں کو، علماء کو دعوت دیتا، مناظرہ رکھو. ایک مناظرہ بھی اگر شیعوں کے امام ہار گئے تو پوری زندگی شیعوں کو تانے دوں گا. تم کہتے ہو تمہارے امام علم لدنی کے مالک ہیں، وہ مناظرے میں ہار گئے، جواب نہیں دے سکے. 1.5 برس مسلسل مناظرے کرواتا رہا ایران میں امام رضا کے. اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب شیعہ ہو جائیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میرے سارے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے سنیں گے بہت. اب آپ نے خود کہہ دیا، میں تو مکمل کر چکا تھا. میں 8ویں امام کا تھوڑا سا کنٹریبیوشن پیش کرنا چاہتا ہوں. فیضان گرامی، اب 8ویں امام نے اتنے اور خود نہیں کیے، مامون نے رکھوایا کبھی مناظرہ. اور پھر کئی مرتبہ بتاتا نہیں تھا. ایک مرتبہ دعوت کی اس نے تمام دنیا کے تمام بڑے بڑے علماء کو. خود سے کہا، اپنے وزیر سے فضل ربی سے کہا بھئی دعوت دو، جتنے دنیا کے بڑے ادیان ہیں، یہودیوں کے سب سے بڑے جو عالم ہیں، چیف ریبائی کہا جاتا ہے، اس کو دعوت دو. عربی میں کہتے ہیں رأس الجالوت. اور جو آرچ بشپ عیسائیوں کا، اسے کہا جاتا ہے اسقف اعظم عربی میں. اردو میں تو آرچ بشپ میں نے یہاں پوچھا تھا جب ملاقات ہوئی عیسائیوں سے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں انگلش کی ہی اصطلاحات چل رہی ہیں اردو میں. آرچ بشپ سب سے بڑا جو عیسائیوں کا اسقف اعظم، اس کو دعوت دو. اور جو سابعین یعنی جو ستارہ پرست ہیں، جو پارسی آگ پرست، ہندو، جتنے ادیان ہیں سب کے بڑے بڑے. سنیں گے اب؟ پورا مناظرہ نہیں سنوں گا، 2 جملے سن لیجیے، اس میں مجھے بہت ٹائم لگے گا. اس کا انگریزی میں ترجمہ میں نے خود کیا، اس لیے مجھے پتا ہے. فیضان گرامی، امام کا مناظرہ اس نے کہا کہ بھئی سب بڑے بڑے علماء سے کو اپنی اپنی کتابیں لے کے آئیں اور اپنے ساتھ اپنے قابل ترین شاگرد لے کے آئیں. یہ اتنے مناظرے جی چکے ہیں، تیاری کے ساتھ آنا عام آدمی نہیں ہے. مانتا تھا پھر بھی دشمن تھا. پتا تھا اسے تو کہا کہ سب بڑے بڑے علماء آ جائیں. آگے سب دعوت دی کا خرچہ ہم دیں گے، کتابیں لے کے آؤ. سب علماء جمع ہو گئے. پھر وزیر سے کہا ہمارے ولی عہد کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا.
کہ میں نے اتنے علماء بلا لیے ہیں، یہ بغیر تیاری کے ایسے ہیں، اگر تیاری کر لیں گے تو کیسے ہوں گے؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا جو خدا کے ہوتے ہیں وہ یہاں نہیں سیکھتے۔ وہ دن آ گیا جب سب کے سب جو علماء تھے سب آ گئے، اپنے بھی کتابیں ہاتھوں میں لیے اپنے شاگردوں کے ساتھ جمع ہو گئے۔ مامون نے سب سے پوچھا تیاری آپ لوگوں کی ہے؟ کن سے؟ وہ جو دوسرے ادیان کے علماء تھے ان سے پوچھا آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ ان سے کوئی پوچھتا تو کس طرف ہے؟ نہیں پہنچا سکا۔ میں ان کی تیاری پوچھ رہا ہے، اپنوں کو تو تیاری کرنے دیتا، یعنی یہ یہودیوں ہی کے ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ بھئی آپ کی تیاری ہے سب کی، تو انہوں نے کہا بھی ہم سب کو عربی نہیں آتی، کہا یہ تو اور بھی اچھا، تو ہمارے ولی عہد ہیں وہ عرب ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، جب وہ پوچھیں گے نا کون سی زبان بول رہے ہو، جب وہ مترجم بلائیں گے انٹرپریٹر کو دعوت دیں گے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا، اسے یہی نہیں پتا نبی اور امام ساری زبانیں جانتے ہیں، پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ ایک مرتبہ کا بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کو زبان عربی نہیں آتی، اپنی اپنی زبان میں سوال کیجئے گا، اپنی اپنی کتابوں سے سوال کیجئے گا، اپنے اپنے انداز سے سوال کیجئے گا۔ اب بہت خوش، اور ایک مرتبہ اپنے ایک درباری سے کہا جاؤ جا کے امام رضا کو بلا لاؤ۔ اچھا وہ جو درباری تھا نا وہ شیعہ ہو چکا تھا، اکثر درباری تھے اس کے دل مولا کے ساتھ تھے۔ اب وہ بیچارہ چلا الٹی تھا، فوراً اٹھا دوڑتا ہانپتا کانپتا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا ہے۔ مولا نے کہا بلایا؟ مجھے گھبرایا بطور۔ مولا بات یہ ہے اس نے مناظرے کے لیے بڑے بڑے علماء بلا لیے ہیں، وہ سب تیاری کے ساتھ وہاں دربار میں کھڑے ہیں۔ مولا نے کہا تو کیا ہوا، تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ تو اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ سوال کچھ کرتے ہیں جواب کچھ بنتا۔ مولا نے کہا سن، جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں، اسی کی کتاب سے، اسی کے انداز سے جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ مکمل کر دوں؟ 10:30 ہو گئے ہیں، سارا نہیں پڑھ سکتا جہاں تک سینہ ہے، آگے بھی مجلس کے لیے پہنچنا ہے۔ تو جانے گرامی ایک مرتبہ مامون نے بلایا اور جب وہ بس سارا ختم، امام رضا کا دربار میں آنا پیش کرو اپنے انداز سے، کیسے آئے ہوں گے پیش کرو میرا انداز ہے۔ میرا دل کہتا ہے امام نے ایک مرتبہ ولایت کی قبا اوڑی ہوگی، امامت کی ابا اوڑی ہوگی، عصمت کا امامہ سر پہ رکھا ہوگا، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا۔ چلیے گا خاموشی سے سب چلتے رہیے گا، سنتے رہے، بے شک ہوا کرتے رہے، لیکن اب کوئی اور بیچ میں کوئی بس میں چلوں گا، سارا مجمع میرے ساتھ رہے۔ امام چلے، مامون نے کہا بس بھائی کوئی اہتمام نہ کرے، ہمارے ولی عہد آ کے میں کہوں گا کہاں بیٹھے کہاں نہ بیٹھے، میں اجازت نہ دوں تو بیٹھنے نہ دینا، کوئی دروازہ نہ کھولے، محل تھا بہت بڑا گیٹ دروازہ، کہ کوئی پردہ نہ اٹھائے۔ اللہ نے کہا میرا حجت ہے، امام چلے۔ میں اپنے انداز سے پیش کروں، کتابوں میں یوں نہیں ہے۔ امام چلے، زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا، لبیک کی صدائیں آنے لگی۔ جیسے امام محل میں داخل ہوئے خود بخود ہوا چلی، دروازے کھلے، پردے سر پہ سایہ کرنے لگے۔ وہ مامون جو سب سے کہہ رہا تھا کوئی بیٹھنے کے لیے نہ کہے، تخت سے اٹھا کہ فرزند رسول یہ آپ ہی کا۔ بس بھائی وقت نہیں۔ امام نے کہا تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میرے لیے ممبر لگوا دے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ جو تخت ہوتے ہیں نا ان سے ظلم کیا جاتا ہے، تو امام نے کہا میرے لیے ممبر لگوا دے، ذرا فاصلے سے رکھ، لوگوں کو شبہ نہ ہو یہ تخت ممبر سے ملا ہے۔ امام نے کہا فاصلے سے ممبر لگا دے۔ اس نے فوراً کہا فرزند رسول کچھ لوگ آ گئے تھے سوالات کرنے، تو میں نے سوچا آپ سے ملوا دوں۔ یہ نہیں کہ میں نے دعوت دے کے بلایا، سازش۔
آگے یہ الفاظ پھر کاٹ دیجیے گا. تو کہا کہ فرزند رسول کچھ لوگ ہیں سوالات کرنے, ہم نے سوچا آپ کو دعوت دی جائے, آپ سوالوں کے جواب دے دیں. مولانا نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا, مجمع پہ ہیبت طاری ہو گئی. امام کا چہرہ جلال, چہرے پہ نور, آنکھیں امام کی بہت بڑی بڑی تھی. امام قداور ایک مرتبہ امام نقبہ میں تھے. امام نے مجمع کو دیکھا, سب نے نظریں جھکا لی. اللہ دین حق کو ہمیشہ بالا رکھتا. امام نے مجمع کو دیکھا کہ آپ لوگ سوالات کے لیے آئے ہیں, اور ایک مرتبہ امام نے مجمع کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی آپ لوگ پہلے سوال کریں گے یا میں پہلے سوال کروں؟ نہیں ہے میں نے تمام کر دیا. اب وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اتنا اعتماد ہے انہیں اپنے علم پہ کہ پہلے یہ سوال کریں گے پہلے ہم. عیسائی نے کہیں کہہ دیا فرزند رسول ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں, تو ہم ایک ایک کر کے سوال کریں تو بہت وقت ہو جائے گا, کیوں نہیں آپ ہی ہم سے ایک ایک سوال کر لیتے. اس نے کہا اس دوران ہمیں علم کا بھی اندازہ ہو جائے گا, ہم تیاری بھی کر لیں گے, ذرا ذہن بھی پڑھ لیں گے. اسے یہ نہیں پتا پہلے ہی سوال میں ڈھیر کر دیں گے. پتہ نہیں مجمع چلے گا نہیں چلے گا, ہے نا مجمع. تو عیسائی نے کہا فرزند رسول آپ ہی سب سے ایک ایک سوال کر لیجیے, ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں. امام نے کہا اچھا پھر میرا پہلا سوال آپ ہی سے ہے. دعوت آپ نے دی تو سوال آپ سے. اب وہ تیاری کر کے فوراً شاگردوں کے ساتھ کھڑا, کیا سوال ہے؟ امام نے کہا یہ بتا کہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ ہم مانتے ہی حضرت عیسیٰ کو ہے. کیا مانتے ہو؟ کہ ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ابن اللہ عربی میں کہتے ہیں, انگلش میں کہتے ہیں سن آف گاڈ, اللہ کا بیٹا. تو امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں, لیکن میں انہیں اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہوں. بندہ اور رسول مانتا ہوں, بیٹا نہیں. اس نے کہا نہیں, ہمارے دین کی تو بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے, اللہ کے بیٹے, بندے نہیں ہیں بیٹے. امام نے کہا ٹھیک ہے, میرا سوال ہے یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ بہت اچھے تھے, نیک تھے, نبی تھے, رسول تھے, عبادتوں میں پیچھے تھے, نماز روزے کے چور تھے. اسے آگ لگ گئی. اس نے کہا کہ آپ کو کس نے عالم کہہ دیا مسلمانوں کا؟ وہ عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی کسی نے دن میں دسترخوان نے بچھایا, رات میں بستر نے بچھایا, پوری رات تہجد میں رہتے تھے, دن میں روزے سے, آپ کہتے ہیں وہ نماز روزہ نہیں کرتے تھے؟ مامون بھی پریشان, یہ کہاں سے بات لے کے آ رہے ہیں؟ امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو وہ نماز روزہ کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں, حضرت عیسیٰ پوری زندگی تہجد پڑھتے رہے, بچپنے سے تہجد پڑھتے تھے, پوری زندگی روزے رکھے. امام نے کہا تو پھر سن, نماز روزہ ہے عبادت, عبادت کرنے والا عبد ہوتا ہے ابن نہیں, بندگی کرنے والا بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں. امام نے کہا میں نے سوال پوچھ لیا, تیرے سوال کی باری. کچھ دیر سوچ رہا تھا, پھر کہنے لگا آپ نے سوال تک چھوڑا ہی کہاں, ہمارے دین کی تو بنیاد ہی ابن اللہ ہونا ہے, آپ کسی اور سے سوال کر لیجیے. امام نے گھنٹے سے اوپر چلا گیا, میں پہنچنا, پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی اور موقع پہ. بہت اصل میں ابتدائی جو ساری گفتگو پیش کی اس میں وقت نکل گیا ہے اب, تو اس لیے مناظرہ بہت لمبا, میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں مکمل نہیں کر سکتا. یہ پھر چلے ایک جملہ سن لیجیے, چلے یہودیوں سے متعلق سن لیجیے. تو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہودیوں کا رخ کیا, کہا او یہودیوں, یہ تم لوگ جناب موسیٰ داؤد تک سارے انبیاء کو مانتے ہو, بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ان کے چیف رہبر نے کہا کیونکہ جناب موسیٰ نے جو معجزات دکھائے بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے. امام نے کہا اچھا, ہمارے قرآن میں جناب موسیٰ کے 2 معجزات کا تذکرہ ہے. ید بیضا, جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے, اس سے نور نکلتا تھا. دوسرا عصا تھا, زمین پہ پھینکتے اژدہا میں بدل جاتا تھا. کہا ہم بھی یہی 2 معجزات مانتے ہیں. امام نے کہا یہی 2 معجزات مانتے ہو؟ کہا تو بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. جناب عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مارتے تھے, قوم بإذن ربک کے زندہ ہو جاتا تھا. ختمی مرتبہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. تو اس نے کہا نہیں, لیکن یہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے, ان کے ماننے والوں نے بتائے. یہ تو عیسائیوں نے, مسلمانوں نے بتائے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے جناب رسول خدا کے ایسے معجزات تھے. امام نے کہا اچھا تو جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟
مرحبا آپ نے. تو اس نے کہا کہ نہیں خود تو نہیں دیکھے جناب موسیٰ کے معجزات، نہ میں نے وہ ید بیضا دیکھا نہ عصا، لیکن مستند کتابوں میں پڑھا. امام نے کہا اچھا مستند کتابوں سے اگر میں دکھا دوں بعد والے انبیاء کے معجزات تو مان لے گا؟ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہا ہاں مستند کتاب میں ہو مان تو لوں گا، لیکن آپ کے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک مستند ہو. وہ آپ قرآن سے دکھائیں گے، میں قرآن مانتا نہیں. امام نے کہا اچھا یہ بتا تیرے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ تو کہنے کا توریت. امام نے کہا اچھا اگر میں توریت سے دکھا دوں؟ اس نے کہا اگر توریت سے دکھا دے تو مان تو لوں گا. تو اچھا میں جب ترجمہ کر رہا تھا نا تو رات ہو چکی تھی بہت زیادہ، یہ کافی پہلے کی بات. تو میرے ذہن میں خیال کہ توریت زبور انجیل تو تحریف شدہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ انہوں نے یہ مناظر یہ جو امام نے حوالہ دیا آیات کہ انہوں نے نکال دی. اب میں آج ترجمہ کروں ہو ہی نہیں. گھبراہٹ میں پوری رات گزر کے تلاش کرتا رہا، مجھے gospel.com پہ مل گیا، میں نے وہاں پہ جا کے ٹائپ کیا تو پورا ترجمہ جو امام نے کہا تھا. پھر میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں جو 1200 سال پہلے توریت کا وہ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ نکال کے بھی باقی ہے. میں مکمل کر رہا ہوں، وقت گزر چکا، آخری بات سن لیجیے. تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اچھا پہلے مجمع کو بتا دے میری توریت کی تلاوت کیسی. اچھا وہ کچھ فاصلے سے کھڑا تھا، اس نے کہاں سے؟ امام نے کہا کہیں سے کتاب کھول توریت. اس نے کتاب کھولی فاصلے سے. امام نے کہا دائیں صفحے سے سننا شروع کر. امام نے توریت سنانا شروع کی، وہ بھی عبرانی زبان میں، عربی میں نہیں، ہیبرو میں، عبرانی میں، ان کی زبان میں. اس نے آدھا صفحہ سنا، کتاب بند کی. مجھے یہ بتائیے آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتا کیسے چلا میرے صفحہ کون سا؟ بس بھائی تمام ہوتے تھا وقت، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی پیش کروں گا. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. آپ پورا مناظرہ آپ سن رہے ہیں. تو اب ایک مرتبہ امام نے کہا بھئی یہ بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. اس نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، اے عرب کے لوگو، اے ایرانیوں، اے حجاز کے رہنے والوں، اے ہند سے آنے والوں، سب سن لو، یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تلاوت بھی بہتر ہے، حفظ بھی بہتر ہے. اب امام علیہ السلام نے کہا سن ڈیٹرومنی تمہاری کتاب توریت، کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیات 11 سے 19 سن. اب آپ سننا ہے تو سنیں. امام نے کہا سن، وہاں پہ لکھا کہ وَتَجَلَّى رَبُّكَ، عربی میں لکھا تھا، میں نے انگریزی کو جا کے تلاش کیا تو لکھا The Lord sent his manifestation on Mount Sinai. اللہ نے اپنی تجلی کو طور سینا پہ بھیجا. طور سینا پہ. امام نے سوال کیا بتا طور سینا پہ کس پہ وحی آئی؟ کہ ہمارے موسیٰ پہ. امام نے کہا مانتے ہو؟ نے کہا ہاں. امام نے کہا آگے پڑھ. لکھا ہے وَعَلَى جَبَلِ سَعِيرٍ، جبل سعیر پہ، ماؤنٹ سائر انگریزی میں ترجمہ تھا، جبل سعیر پہ اللہ وحی بھیجے گا. بتا جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ جیسے آپ میں سے اکثر خاموش ہو گئے، پتہ نہیں. امام نے کہا کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیات تمہاری، تمہیں نہیں پتا کہ کس پہ یہ جبل سعیر پہ وحی آئی کا نہیں معلوم. امام نے عیسائیوں کا رخ دیکھا، او عیسائیوں بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ پہ کون سے پہاڑ پہ وحی آئی تھی؟ عیسائیوں نے کہا جبل سعیر پہ. اب آیت نمبر 18 اور 19 میں امام نے کہا آگے بڑھ کے دیکھ، وہ لکھا ہے وہاں پہ وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان. انگریزی ترجمہ تھا on Mount Paran. فارسی کو پارسی بھی کہا جاتا تو فاران کو پیرن بنا دیا انہوں نے، کہا ماؤنٹ پیرن. امام نے کہا جبل فاران پہ آخری نبی پہ وحی آئے گی، بتا یہ کس کا تذکرہ ہے؟ کہا میں نہیں جانتا. امام نے کہا یہاں جتنے لوگ موجود ہیں بتاؤ جبل فاران کہاں ہے؟
سب نے کہا مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام، توجہ، مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران۔ امام نے کہا یہودیوں سن لو، کتاب تمہاری، سورہ ڈیٹرومنی تمہارا، آیت تمہاری، تذکرہ ہمارے نبی کا، لکھا ہے کہ آخری نبی پہ جبل فاران میں وحی آئے گی، سوائے رسول خدا کے کسی نے نہیں کہا کہ جبل فاران کے غار ہرا میں۔ تمام ہو گیا۔ امام نے فرمایا بھائی تمہاری کتاب میں تذکرہ موجود ہے۔ اب اس نے ایک مرتبہ سوال کیا، کہا دیکھ تو میں نے بھی لیا ہے۔ آپ نے کہا تو چیلوں نے فوراً کتاب کھولی اور کہا موجود ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں حوالہ دے رہے ہیں یہ رسول خدا کا تذکرہ موجود ہے۔ تو کہا یہ بتائیے یہ آپ کو سب پتہ کیسے ہے؟ کب بات ختم نہیں ہوئی، آگے بڑھ۔ ایک اور سورہ میں لکھا جیسے موسیٰ کے 12 وسیلے آخری نبی کے بھی 12 ہیں۔ میں مکمل کر چکا ہوں، سارے بننے کی توجہ، ہونے بگڑ دے رہا۔ امام نے کہا وہاں لکھا جیسے موسیٰ کے 12، یہ تو قرآن میں بھی ہے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، 5واں سورہ 12ویں آیت، 5 12 نہ بھلائیے گا۔ ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے تھے۔ آپ لوگ اس طرح سے سن رہے کہ مجھے پورا خون دینا پڑ رہا ہے۔ تو امام نے کہا موسیٰ کے 12، عیسیٰ کے 12، تو وہاں لکھا جیسے موسیٰ کے 12، آخری نبی کے بھی ویسے ہی 12۔ کہا میں سب مانتا ہوں۔ امام نے کہا جو تو کہتا ہے نا کہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے موسیٰ نے، تو جو معجزہ کہے گا میں دکھاؤں گا۔ میں دکھاؤں گا وہ معجزہ جو تو کہے گا میں دکھاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے ایمان ہے آپ دکھا سکتے ہیں لیکن کیسے کیوں؟ امام نے کہا وہ جو لکھا ہے نا 12 ہوں گے ان میں سے 8واں میں۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ یہ ائمہ کا کردار ہے کہ جس نے یہودیوں کے مقابلے میں دین بچایا، عیسائیوں کے مقابلے میں دین بچایا ہے۔ کہیں کسی بھی دین میں چلے جائیے گا وہ سب گواہی دیں گے ہماری کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ میں نے مکمل کر دیا، کسی انشاءاللہ زندگی رہی وقت نہیں رہا۔ یہ آخری ایام ہیں، یہ ایام عزا کی آخری رات ہے۔ پروردگار یہ آخری رات کا نام نہ لے۔ آپ جانتے ہیں نا شب عاشور کیسی کیفیت سے بھی ہوگی۔ آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج میرے بھائی، میرے بچے، میری بہنیں، میری ماں، میری بیٹیاں، سب کے سب، کیونکہ آخری شب ہے، ایسے غصہ دیجیے گا کہ وہ جو بقیہ سے بیوی آئے ہیں ان کے رومال میں ہمارے آنسوؤں کو جگہ مل رہا ہے۔ بس بھائی میں آج چند جملے کہنا چاہتا ہوں کہ واپسی کے 30 بیوی کا کیا عالم تھا، تو آج چند جملے جناب زینب کے سن لیجیے کہ آپ جانتے ہیں نا شب عاشور کی بیوی جناب زینب بیٹوں کو جب تیار کر رہی تھی تو ایک ہی بات دہراتی تھی، میرے شیروں کل جب میدان میں جانا جنگ کرنا اگر فرات تک پہنچ بھی جاؤ تو پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے جب 11 محرم کو بیوی نے پوچھ لیا، اسیروں کے قافلے بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پسے گردن جتنا مختصر ختم کروں گا بس دیکھتے رہیے گا، ہمیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے گا کچھ دیر کے لیے۔ آپ جانتے ہیں نا اونٹنے کی پشت بلند ہوتی ہے، پشت ناقہ سے بیوی نے مقتل میں دیکھا 2 لاشوں پہ نظر پڑے گی۔
بیوی نے لاشوں کو دیکھا، آنکھیں بند کر لی اور دل میں کہا اونا محمد الوداع، میرے شیروں ماں جا رہی ہے۔ جناب زینب نے بیٹوں سے الوداع کیا، جب الوداع کر لیا بیوی چلی۔ ایک مرتبہ کربلا سے کوفے آئی، کوفے سے شام میں رہائی مل گئی۔ اب پوری دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ جب رہائی ملی تھی تو اہل بیت کی بیویاں رو رہی تھیں۔ دنیا میں کسی کو بھی رہائی ملتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اہل بیت سب رو رہے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دو وجہ، ایک تو زندان میں رونے نہیں دیا جاتا تھا، اور دوسرے کوئی چھوٹی سی بچی زندان میں رہ گئی۔ ایک بچی زندان میں رہ گئی تھی، رہائی مل گئی۔ جب رہائی ملی بیویاں چلی، شہداء کے سر آ گئے۔ میں کل انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ جناب زینب کبریٰ ایک مرتبہ چلی، جیسے ہی شام سے چلنے لگی، مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا تھا یزید جو شہداء کے سر تم لوگ لے گئے تھے واپس کر دو۔ جو پہلا سر آیا تھا نا بڑا ننھا سا سر تھا، جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، اللہ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ جناب رباب بہت تڑپ کے رو رہی تھی۔ بیوی نے ایک سوال کیا، علی اصغر امثلو کا تلہر، بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ بس بھائی اتنے میں ایک بہت خوبصورت سر آیا، بہت خوبصورت سر تھا۔ جناب لیلا آگے بڑھی کہ اللہ علی اکبر کا سر مجھے دے دو۔ بیوی رونے لگی، لیکن لگا علی اکبر بیٹا آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے، اجرکم اللہ۔ بس بھی اتنے میں ایک سر آیا، اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے۔ اس سر میں اتنے گرز لگے تھے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنے میں ایک آدمی دو سر اکٹھے لے کے آیا، آ کے پوچھنے لگا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، جناب زینب نے سروں کو دیکھا، آنکھوں کو بند کر لیا، سر جھکا لیا۔ آنے والے نے دوسرا سوال کیا، کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا، کہا یہ دو سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا بیوی بیٹوں سے ودا تو کر لیں۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا فضہ میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بس میں یہ بیویاں چلی، کل مکمل کروں گا، لیکن آج 2 سے 4 منٹ کی اور زحمت دوں گا، ابھی تو قافلہ چلا ہے، مدینہ واپسی کل مکمل کروں گا۔ جب قافلہ چلا ایک ایسے مقام پہ آیا، جیسے ہی یہ قافلہ جناب سید سجاد نے کہا پھپھی اماں صبح سب بیویوں سے کہہ دیں تیار رہیں، ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ صبح نمودار ہوئی، جناب زینب کبریٰ سے مولا سجاد نے سوال کیا بیٹا سجاد، پھپھی اماں کیا قافلہ تیار ہے؟ کہ بیٹا سجاد سب تیار ہے، لیکن آج فجر کے بعد سے نہ جانے رباب کہاں چلے گئے ہیں، رباب کا کچھ پتہ نہیں۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے کہ پھپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی، میرے ساتھ چلے راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جیسے قافلہ کچھ دور گیا، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہ پھپھی اماں میری ماں زندان کی قبر سے ودا کرنے گئی۔ علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، ویسے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا۔ اجرکم اللہ۔ مولا سجاد نے ماں کا ایک بازو تھا، مادر گرامی بس کی ہے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، کہا رباب بس چلا قافلہ۔ جیسے ہی
مدینے سے باہر نکلا جناب زینب نے آواز دے کہا بیویوں گواہ رہنا. بیوی نے روک کیا دمشق اور کہا سکینہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں لیکن بیٹی میں واپس آؤں گی، میں تنہا نہیں رہنے دوں گی. بیوی نے مولا حسین سے وعدہ کیا تھا. بس میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت آخری جملے سن لیجیے. قافلہ چلا. ایک مرتبہ چہلم پہ جیسے ہی کربلا پہنچا، آپ جانتے ہیں نا اگر کسی گھر میں کوئی وفات پا جاتا ہے تو ہر آدمی وارث کو پرسہ دیتا ہے. کسی نے مولا سجاد کو مولا حسین کا پرسہ نہیں دیا تھا، کسی نے مولا سجاد کو نہ گلے لگایا تھا نہ کہا تھا مولا آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں. جیسے ہی مولا سجاد کربلا پہنچے جناب جابر کو دیکھا، خود ہی آگے بڑھے جناب جابر کو گلے لگایا اور رو رو کے کہنے لگے جابر ہاں ہونا قتل رجال ہونا، جابر یہاں ہمارے مردوں کو مارا گیا، جابر میرے بابا کا گلا کاٹا گیا، جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئے، جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا. جناب جابر رونے لگے. مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا جابر ذرا کچھ دور چلے جائیے. جناب جابر نے کہا مولا میں تو نابینا ہو گیا ہوں، مولا میں کچھ دیکھ نہیں سکتا. کہا جابر دیکھ نہیں سکتے سن تو سکتے ہیں. جابر میری پھپھیاں ابھی بین کریں گی. جناب جابر جیسی دور گئے جناب زینب نے آواز دی بھائیا ہم شام سے لٹ کے آئے ہیں، ہماری گودیں خالی ہیں، پاؤں زخمی ہیں. اے حسین جب میں پہلے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، بھائیا مجھے بلا لیجئے. بی بی زینب نے پوچھا بیٹا سجاد میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ کہ پھپھی اماں میرے ساتھ چلیں. آخری جملہ اشارہ کیا کہ پھپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر ہے. ساری بیوی قبر مطہر میں مل گئے. جب سب رو رہی تھی نا مولا سجاد نے دیکھا کہیں کوئی بیوی روتے روتے مر نہ جائے، اپنے پھپھی کا بازو پکڑا کہ پھپھی اماں بس کیجئے، بیویوں بس کر دو. ایک مرتبہ جناب زینب اٹھی، پوچھا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ پھپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئی، پھر رونے لگی واہ علی اکبر. مولا سجاد نے پھر پھپھی کا بازو تھاما. جناب زینب نے پوچھا گنج شہدا میں کون کون ہے؟ مولا سجاد نے نام بتانا شروع کیا. آخری جملہ کہا بیٹا سجاد آپ نے ہر شہید کا نام بتایا لیکن میرے بھیا عباس کا نام نہیں بتایا. کہا پھپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلیے میں آپ کو لے چلوں. آگے مولا سجاد، پیچھے جناب زینب، ان سے پیچھے سب بیویاں. کچھ ہی دور چلی تھی جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روکا اور ایک مرتبہ کا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں بازاروں میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے، لیکن بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، مت بتانا. سکینہ شام میں رہ گئی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون. پروردگارا بانی علی مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس، ناظرین مجلس، سب کی صفات میں اضافہ فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بس بھائی ہاتھ تو قبل کیجیے. میں جانتا ہوں بہت بہت دیر سے بیٹھے ہیں لیکن آپ لوگوں کو کوئی تعزیانے تو نہیں مارے گا. پروردگارہ ان سب کا اپنے حسین کی مجلس میں آنا قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. حاضرین کے بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما. پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. بس میں دیکھ رہا بہت سے لوگ ابھی تک رو رہے ہیں، برداشت نہیں کر رہے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ان معصومہ بیویوں کا، ان معصومہ بچوں کا کہ جن چھوٹے چھوٹے بچوں پہ مسلسل ظلم کا. میں کل انشاءاللہ مکمل کروں. پروردگارہ
ان سب کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو زندگی میں بار بار محمد و آل محمد کی زیارات نصیب فرماؤ، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔